غلام جیلانی اور حضرت علامہ مولانا احمد حسین صاحب قبلہ برکاتی کے مابین جو واقع ہوا مہوا کی دھرتی پر، جو نزاع، اس نزاع کی بڑی چلتی آ گئی ہے۔ مولانا غلام جیلانی ازہری اسٹیج سے کہہ رہے تھے کہ مولانا احمد حسین صاحب غلط مسئلہ بیان کر کے گئے، اصلاح کر رہے تھے۔ ویڈیو وائرل ہے اور ہر طرف کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ صحیح بیان ہو رہا تھا یا غلط بیان ہو رہا تھا، لیکن اصلاح کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ وبالحکمہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی اصلاح کا طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ جو طریقہ کار تھا اصلاح کا، سب نے ویڈیو پر دیکھا، کیسا لگ رہا تھا؟ اتنا برا، غلط مسئلہ بیان ہو رہا ہے، غلط مسئلہ۔ یہ بازاری انداز اصلاح ایک داعی کا انداز ہوتا ہے کیا؟ ایک بازاری انسان کی طرح اسٹیج منبر رسول پر بیٹھ کر کے اس طرح سے باتیں کریں گے آپ کیا؟ اور وہ بھی ان کے ساتھ جن کا پورا کنبہ علم سے بھرا ہوا ہے، علم دین سے بھرا ہوا ہے، جن کا بیٹا عالم، جن کا بھتیجا عالم، جن کا بھائی عالم، جن کی بیٹی عالمہ، اور جو مدرسہ چلاتے ہیں، کتنے اساتذہ اور مفتی کے جو استاد ہیں، ان کے بارے میں آپ ایسا بول کے جا رہے ہیں۔ انداز نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بدتر انداز تھا؟ اب رہ گئی بات کہ مسئلہ صحیح بیان ہو رہا تھا یا غلط بیان ہو رہا تھا، اس پر میں آنا چاہتا ہوں۔ فتاوی تاج الشریعہ کیا ہے اور فتاوی رضویہ کیا ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ ہر ایک چیز کا ما صدقہ علیہ ہوتا ہے، یہ ہر ایک حکم کا ما صدقہ علیہ ہوتا ہے، یعنی حکم کو بھی سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ صرف چلانے سے کہ فتویٰ تاج الشریعہ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیا آپ کی صحت ہو جائے گی؟ نہیں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ فتویٰ تاج الشریعہ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور فتویٰ رضویہ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ پیر کا مقام مقدم ہے ماں باپ سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور مولانا احمد حسین صاحب نے کہا کہ ماں باپ کا مقام مقدم ہے پیر سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیے، پیر یعنی مرشد مربی، یہ روح کے مربی ہوتے ہیں، روح کی تربیت ان کے ذریعے ہوتی ہے، اور روح کا مقام اعلیٰ بالا ہے، لہذا پیر کا مقام اعلیٰ بالا ہے، مقدم ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ماں اور باپ جسم کی تربیت، جسم کے مربی ہیں، اور جسم طبعاً حقیقتاً واقعتاً مقدم ہے روح سے۔ پہلے جسم بنا، پھر اس میں روح ڈالی گئی، تو روح کو تقدم، جسم کو طبعی طور پر تقدم حاصل ہے۔ تو جسم کا مربی ماں باپ ہے، والدین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ والدین مربی جسم ہونے کی حیثیت سے یہ مقدم ہے۔ تو مسئلہ کہاں غلط ہو گیا؟ پیر صاحب پہ تقدم ماں باپ کو حاصل ہے، جہت بدلی ہوئی ہے، حیثیت بدلی ہوئی ہے۔ اس لیے خالی فتویٰ کو پڑھنا اور سمجھنا نہیں اور پھر حکم نافذ کر دینا، یہ حماقت کے سوا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اور انداز بھی اتنا بھوڑا، جب ان کی باری ختم ہو جاتی، آپ اسٹیج پہ بیٹھتے، اس کے بعد اپنی بات رکھتے، کیا آپ نے یہ فرمایا، حالانکہ فتویٰ تاج الشریعہ کے اندر ایسا ہے، اس کے خلاف آپ بول گئے۔ اس پر سوچئے یا رجوع کر لیجئے۔ بہتر، مہذب، خوبصورت انداز اپنانا تھا، وہ انداز نہ اپنا کے سیدھے آپ نے گولی چلانا شروع کر دیا۔ کیا اس سے مسئلہ کا حل ہوگا؟ ماں باپ، والدین، قرآن پاک میں آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، خدا کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک آیا ہے۔
اس میں پیر اور مرید کا کوئی چرچا نہیں ہے۔ تو بولیے، خدا کی عبادت کے بعد ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بیان یہ اس بات کی طرف داعی ہے کہ ماں اور باپ کو تقدم حاصل ہے دنیا کے سارے افراد پر، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء کا قرآن کے اندر آیا ہے۔ پیر وہی ہو سکتا ہے جو عالم ربانی ہو، یعنی جو علم شریعت کا بحر ذخار ہو، اور اس کے بعد طریقت علم شریعت کا پریکٹیکل کر چکا ہو، وہ پیر ہوتا ہے۔ اور علم شریعت سے نابلد اگر پیر ہیں تو وہ پیر ہی نہیں ہے۔ پریکٹیکل کیا کرے گا وہ؟ جاہل کا پریکٹیکل کیسا پریکٹیکل ہوگا؟ اگر علم شریعت سے نابلد ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پیر کا مقام اعلیٰ بالا ہے۔ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ عالم اور غیر عالم، یعنی عالم ربانی اور غیر عالم برابر نہیں، اگرچہ ماں اور باپ ہو، اگرچہ دادا دادی ہو، اگرچہ دنیا کا کوئی فرد ہو، اگرچہ سلطان زمانہ ہو، لیکن علماء کا درجہ، عرفاء کا درجہ اعلیٰ بالا ہے۔ تو فتاویٰ تاج الشریعہ کا مقصود اور منطوق وہ ہے، اور حضرت علامہ مولانا احمد حسین برکاتی نے کہا ماں اور باپ کو پیر پر تقدم حاصل ہے، اس کا منطوق یہ ہے کہ طبعاً حقیقتاً جسم مقدم ہے روح سے، پہلے جسم کی تشکیل ہوتی ہے، پھر روح اس میں ڈالی جاتی ہے، اور تربیت پہلے جسم کی ہوتی ہے، جسم کو پالا جاتا ہے، ماں باپ بچپن سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، پھر پیر کے حوالے کرتے ہیں۔ تو طبعاً حقیقتاً واقعتاً ماں باپ مقدم ہیں، اور واقعتاً طبعاً حقیقتاً پیر و مرشد مؤخر ہیں۔ کیا آپ اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی کلام کیا تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اگلا کہہ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اس کے لیے اس کا ما صدقہ علیہ کیا ہے، اسے پوچھنا پڑتا ہے، چونکہ قائل اپنی مراد کو زیادہ جانتا ہے، قائل اپنی مراد کو زیادہ جانتا ہے۔ آپ نے مراد پوچھا نہیں، کہا مسئلہ غلط بیان ہو رہا ہے، ہم بیان ہونے نہیں دیں گے، یہ فتویٰ ہے، یہی زبان فتویٰ ہے۔ ہاں، یہ اڑیل جھگڑالو کا کام ہوتا ہے۔ تو جو کام انجام دیا گیا ہے وہ اڑیل جھگڑالو کا کام انجام دیا گیا ہے۔ مولانا احمد حسین صاحب قبلہ ایک نیک صالح عالم ہیں، مگر وہ اس انداز میں بدک گئے کہ ان کے مائک چھیننے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے مائک چھینا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مائک چھیننے کا سبب پیدا کر دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آدمی فالتو بکواس کرے گا تو اس کا مائک بھی چھینا جا سکتا ہے، سمجھے؟ اس لیے میرے دوستوں، میرے رفیقوں، حضرت علامہ مولانا احمد حسین صاحب قبلہ نے کوئی غلط مسئلہ بیان نہیں کیا ہے۔ اس لیے سارے لوگ خوب غور سے کان کھول کر سن لیجئے، اچھی طرح سے سن لیجئے۔ سامعین، ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مختلف طرح کے کومنٹ آئیں گے، اور کوئی موافق کومنٹ بھی آئے گا، مخالف کومنٹ بھی آئے گا، لیکن حقیقت کیا اس سے انکار آپ کر سکتے ہیں کہ ماں اور باپ جسم کے مربی نہیں ہیں؟ ہے، اور جسم پہلے ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ تو یہی تقدم ہے اور روح مؤخر ہے۔ تو پیر سے ماں باپ مقدم ہیں طبعاً، ہے نا، اس میں کیا انکار؟ حقیقتاً اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اندھا ہوگا جو اس سے انکار کرے گا۔ اور مرشد مربی کا درجہ روحانی طور پر اعلیٰ بالا ہے، جسمانی طور پر، ظاہری طور پر ماں اور باپ والدین کا رتبہ اعلیٰ بالا ہے، روحانی اور باطنی طور پر مرشد مربی کا درجہ اعلیٰ بالا ہے۔ سب کا مقام الگ الگ ہے۔ تو انہوں نے جو بتایا، ان سے پوچھنا تھا کہ حضرت آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت اپنا بتاتے
کہ ہماری مراد کیا ہے، اپنی وضاحت پیش کرتے، لیکن انہوں نے کہا غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ اسٹیج کو جھگڑے کا اڈا بنا رہا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے نا فالتو بکواس کرتا ہے اور پھر توبہ بھی کرتا ہے، کہیں کیا کھاتا ہے کہیں کیا کھاتا ہے، یہ پاگل ہے، اس پاگل کی بات پر آپ لوگ دھیان نہ دیجیے گا۔ حضرت علامہ مولانا احمد حسین صاحب قبلہ یہ ایک متقی پرہیزگار عالم ہیں اور لڑکی کا مدرسہ چلاتے ہیں، الحمدللہ بیٹی بھی عالمہ فاضلہ مفتی ہیں اور بھتیجے بھی عالم فاضل مفتی ہیں، بیٹے بھی عالم فاضل مفتی ہے، بھائی بھی عالم فاضل مفتی ہے، بھتیجی بھی عالمہ فاضلہ مفتیاں ہیں۔ بتائیے نا، جن کے گھر میں علم دین کا سورج طلوع ہے ان کو چراغ دکھانے کے لیے ای گیا، چھوٹا منہ اور بڑی بات، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ مولا تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان صاحب بول رہے ہیں کیا؟ ہلو، جی بولیے۔ وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا چیلنج مناظرہ کا غلام جیلانی اجلی کی طرف سے، کس کی ہاں طرف سے چیلنج رکھا گیا ہے؟ ہاں کہاں سے بول رہے ہیں سید صاحب؟ ہم اطہر حسین قاضی بھوپال سے بول رہا ہوں صاحب۔ بھوپال سے ہیں؟ ہاں، آپ کا نام تو بہت زیادہ ہے کشمیر، وہاں پر نیپال میں قاضی یہ لکھا ہوا آتا ہے، قاضی یہ نیپال حضرت مولانا عثمان صاحب برکاتی۔ تو میں بھی آیا ہوں نیپال، کشمیری مسجد ہے نا جو، جی اس زمانے میں آیا تھا جب وہ مولانا وہ تھے کیا نام ہے، علی منظر صاحب بیر گنج والے، جی جی اور ایک اور تھے حضرت کیا نام تھا ان کا، مولانا وہ دیکھو دھیان سے نکل گیا، دو تھے وہاں پر، مولانا فاروق صاحب تھے، دو تھے، مولانا فاروق اور مولانا علی منظر صاحب۔ جی جی تو یہ کیا معاملہ ہے ایسا، یہ ہر کسی کو سنا کلی بنا رہا ہے کیا صاحب یہ غلام جیلانی مردود؟ نہیں، اصل غلام جیلانی جو بنا رہا ہے جی تو وہ صحیح بنا رہا ہے۔ کیسے؟ اصل میں کیا ہے کہ مولوی عثمان نے بہت سے ایسے خرافات کام کیا ہے، اچھا اس بنیاد پر علماء نے، اکابروں نے فتاوی کی شکل میں جی، تحریر جاری کر کے شریعت کا حکم نافذ کیا۔ ایسا کیا کوئی ایسا معاملہ تو ہے نہیں، عثمان صاحب کا کیا تھا ایسا خاص؟ وہابیوں کی ابتدا کیا اعلان، نماز پڑھی ہے کیا؟ سنا جائے، ہاں وہابیوں کا نکاح پڑھایا، ہاں ہاں شیعوں کی محفل میں شرکت کیا، ہاں ہاں سنی دیوبندی یہ کچھ نہیں ہے، یہ سب مسلمان ہیں، ہاں۔ اور بھی بہت سارے خرافات ہیں۔ نہیں، جیسے وہ جامع اظہر کا معاملہ بھی تو آتا ہے نا، ہاں جامع اظہر کا معاملہ آتا ہے۔ جامع اظہر میں بھی سب دیوبندی بریلوی ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر وہ دلیل ٹھیک دے ہے، دیں تو گے۔ کعبے میں بھی ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ جا کے اقتدا کریں گے؟ نہیں، جامع اظہر میں جو دیوبندی پڑھاتے ہیں نا وہاں صلح کلی تو وہاں بھی پڑھاتے ہیں جامع اظہر میں۔ پڑھانے کے لیے تو صلح کلی آپ کے بھارت میں ادارے میں نہیں ہے، آپ کے نہیں سنی نہیں، ادارے میں؟ جیسے یہاں اگر دیوبند جانے کو لوگ منع کرتے ہیں نزوہ، تو اگر آدمی سوال کر لے گا جامع اظہر کیوں جاتے ہو؟ جامع اظہر یہ دیوبندیوں کا ادارہ نہیں، سنیوں کا ادارہ ہے۔ نہیں، وہ تو سب کو مانتے ہیں مسلمان، دیوبندی بریلوی، ان کا کوئی نہیں مانتے ہیں؟ نہیں نہیں، سب کو داخلہ سب کو دیتے ہیں وہ۔ داخلہ سب کو دیتے ہیں؟ ہاں، پہلے کھڑے ہوتے ہیں حی علی الصلاۃ سے، انگوٹھا نہیں چومتے، میں نے تحقیق کری ہے، اچھا تو وہ حسام الحرمین کو بھی نہیں مانتے۔ اچھا اور دوسری بات میں نے پوچھا تھا تو اس میں بتا ہم سب کو، دونوں کو مسلمان سنی مانتے ہیں، یعنی دیوبند اور بریلی والوں کو۔ یہ اس میں بڑی بات پھنس جائے گی، جامع اظہر کا معاملہ جائے گا نا تو پھر غلام جیلانی صاحب جواب نہیں دے پائیں گے۔ جامع اظہر کل گمراہ ہو جائے گا تو آپ بھی اس کے نہیں، ساتھ جیسے گمراہ ہو اگر جائیں گے وہ سید صاحب۔ حلف لے کے پوچھ لیں قرآن ہاتھ میں لے کر، عثمان صاحب سے یہ بات آ جائے کہ غلام جیلانی ہاتھ میں قرآن لے کے کہہ دیں کہ ہم نے جامع اظہر میں سنیوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور وہ سنی جو اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، فتح حسام نماز یہ سوال، پہلی بات اگر آپ چھپ کے آپ نے اگر کام کیا تو آپ پھنس جائیں گے، یہ لایانی بات ہے سید صاحب آپ کی۔ نہیں، لایانی جیسے کہ نہیں، جامع اظہر سے نہیں، پہلے جامع سنیے، اظہر کا معاملہ ہم ہے لوگ نا۔ عمرہ پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، ہاں، تو الحمدللہ رب العالمین کعبے میں ہم اقتدا نہیں کرتے ہیں، مسجد نبی میں اقتدا نہیں کرتے ہیں۔ اب دیکھو کافر ماننے کا تو ایسے حکم ہے نہیں جب تک کہ آپ دیکھ نہ لو، کیونکہ فاضل آپ بریلوی نے بھی دیکھنا
नहीं देखना 4 क्या है साल इसमें, 6 साल सुना है कि इंतजार किया है, वो हिफ्जुल ईमान जो इबारत है ना, काफी इंतजार के बाद कुफ्र का फतवा वहां से लिया है, खुद नहीं लिया है। तब एकदम किसी को काफिर कहना ये तो बहुत सिरे से बेकार की बात है। ये बात ये गुलाम जिलानी अजहरी का फतवा नहीं है, नहीं, ये भी फतवा तो आ रही है। अकाबिरों का। खंडवा में जो जिना किया था लड़की के साथ, उसमें उन्होंने 11 महीने जेल की सजा पाई है, तो दुनिया जानती है। गलत बात है, आपने आंख से देखा है, बीवी है वो, उसकी बच्चा है उससे। नहीं तो फिर जेल में 11 महीने रह के आए। अरे 9 महीना बीवी के जो लफड़े के चक्कर है उसका। नहीं, वो 7 साल जेल में बिठाते रहते पुलिस वाले कि बैठ रेप भी किया, गया रेप 9 का महीना मामला साफ आ रहा है। लिखने रेप के लिए अभी आपके हवाले से भी 10 सफ़े पे तो मजमून लिखकर मैं डाल दूंगा कि नहीं नहीं, सैयद वो अख्तर भाई हुसैन ने किया है, तो क्या पुलिस का जो मतलब। चैनल होता है ना, ये सब बेवकूफ़ी है और इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना चाहिए, आपका अमाल खत्म होगा। सही साहब इतना सुन लीजिए, जानी ओरिजिनल जानी उस्मान है, लूती उस्मान है, मदरसे को बच्चों के साथ कौन सी गलत काम जगह कर। इन्होंने जिना किया उस्मान साहब ने? उस्मान ने जयनगर में किया। विजयनगर, ये इंडिया का हैदराबाद? नहीं, जयनगर बिहार में किया। बिहार दरभंगा में? में किया, दरभंगा में किया। हाँ, अभी बगैर अभी एक आदमी की बीवी से जो है निकाह कर लिया, उसका शौहर जिंदा है। इसी ने, उस्मान साहब ने? तब 50 लड़कों के साथ गलत काम किया है। अच्छा, 50 के साथ? अच्छा, इंदौर का जो लिखा है, इंदौर कौन सा, मध्य प्रदेश वाला? हाँ, ये दूसरा इंदौर है? उसी इंदौर में। मध्य प्रदेश? हम्म। ये तो बड़ा अजीब मामला हो गया। फिर ये बड़ा आप लोग जो है ना, सैयद साहब है, आप कहूँ तो क्या कहूँ, दूसरा होता तो फिर मैं कुछ कह भी नहीं, देता। मैं तो बस ये तहकीक कर रहा था कि तहकीक आप नहीं, आप उम्र दराज आदमी होकर के लेकिन अकल से बात नहीं करते हैं, अकल नहीं, वगैरह लगाते थोड़ा नहीं। सा ये और समझा दें, जैसे अगर देवबंदी कल को ये कहे कि आप अल्लाह के रसूल को मुख्तार कुल मानते हैं, हाजिर नाजिर मानते हैं, फिर मस्जिद नबवी के इमाम को काफिर मानते हैं, ये कैसे मुमकिन होगा? इसका हम क्या जवाब दें? जैसे अगर वो कल को ये कहें कि तुम अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर मानते हो, मुख्तार कुल मानते हो, फिर ये मानते हो कि अल्लाह के रसूल अपनी मस्जिद के इमाम अरे को हमारे बुजुर्गों का फतवा है, हमको इस पे सोचना ही नहीं है। कुल्लो ये वो है ना, मन शक्क फी कुफ्रिही, मन शक्क फी कुफ्रिही वज़ाबिही फ़क़त कफ़र। हमारे ये उलमाए हरमैन शरीफैन तैयबैन का ही फतवा है। ये भारत के किसी मुफ्ती का तो उलमा है ना, वो सुन्नी उलमा हरमैन के उलमा है, तो उन्होंने ही लगा के चले गए 100 साल पहले। अब यह बात आ रही है कि पहले के उलमा को मुसलमान माना, आज के उलमा को काफिर मान रहे हैं, जब मतलब था तो मुसलमान माना। हाँ, तो अब वो इतराज में नहीं जाना है आपको, बस मान लेना है। नहीं, जैसे आला ये का उलमा शेर ने है कह ना, दिया आपको, आला हद का शेर क्या है? ये खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। अच्छा, अल्लाह ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। इसका मतलब क्या हुआ? यानी मस्जिद नबवी के इमाम को आप हटवा भी सकते हैं ना। शेर का ये मतलब नहीं से सब मारे घुटना और फूटे सर वाली बात नहीं क्या अल्लाह के रसूल हटवा नहीं सकते इमाम को? अरे बाबा, ये शेर को आप वहाँ क्यों फिट कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा था, आप आली उच्चार समझ। खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या मतलब होगा, क्या मतलब है इसका मालिक कुल का? पहले तो आप समझे, नहीं तो मैं समझाऊंगा ना आपको, आलिम समझाएगा ना। आर्जी तौर पे मालिक कुल तो नहीं बनाए ना। सुनिए ना, हाँ, आपको मसला आलिम समझाएगा। सरकार ने ये नहीं कहा कि मेरी औलाद मेरे वारिसीन है। सरकार ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया। सैयद हैं, अगर आलिम नहीं है तो आलिम की फजीलत गैर आलिम सैयद पे है ज्यादा। तो आप लोग कोई मसला समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं और आंख से आपने देखा भी नहीं और आप बोलना जानते हैं। ऐसे में कभी आपको आपके अंदर नॉलेज नहीं आएगा। नहीं, जैसे खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, यानी वो रब्बुल आलमीन ने अपनी इख्तियार से आपको मालिक कुल बना दिया है। फिर दोनों जहां है आपके कब्ज़े इख्तियार में, यानी इस दुनिया के जितने खजाने हैं सब आपके इख्तियार में है। और कल दुनिया महशर तो इमाम भी तो आपके इख्तियार में हुआ ना। इमाम भी कौन इख्तियार है आपके इमाम में हुआ? यानी मस्जिद नबवी का जो इमाम है वो अल्लाह के रसूल के इख्तियार में है ना। बिल्कुल, ये एतराज आपने टर्निंग मार लिया ले जा करके, लेकिन सरकार ने क्या फरमाया? अभी तो आप खुद कह रहे हैं कि जमीन के सारे खजाने आपके इख्तियार में हैं, तो इमाम इख्तियार में नहीं होगा साहब? सब इख्तियार में है। तो फिर इमाम को कैसे आप मान रहे हो बदअकीदा काफिर मानने का? सरकार ने अपने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान के, मेरी उम्मत 73 फिरके में बढ़ जाएगी,
हाँ। इस हदीस सब को भी तो गौर करें क्या आप, मतलब है इसको 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे? ये अब ये भी हाँ। बताया जाता है एक उम्मत इजाबत एक उम्मत दावत। हम्म, तो ये 72 फिरके उम्मत इजाबत में है, ये दावत में है? हम्म। कौन से फिरके किस उम्मत में होंगे, दावत में या इजाबत में? आपको उतना नहीं जानना है, बस इतना जान लीजिए ये अरे 72 हजरत के ये पास है। कैसे जानना तो पड़ेगा ना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नुसरत बिर्रौब मसीरत शारिन, अल्लाह ने मेरी रोब के जरिए मदद फरमाई 1 महीने की दूरी तक। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद बादशाह की महल के ठीक है कंगन गिर ठीक है गए थे। ठीक है ठीक है, आपका मुताला वसी है, आप खुद जो है मुताला वसी करके जो है जानते हैं, उस अरे बात नहीं, को हमें नहीं मालूम जानना है चाहिए। जैश मोहम्मद साहब ने जाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह को पहले बुलाया जनकपुर में, दुआ करवाई, बाद में उन्हें काफिर करार दे रहे हैं। ये कौन सा फार्मूला हुआ कि पहले तो हजरत फिर साहब आप उनसे फंस दुआ गए, फिर करवाया, आप फिर फंस बाद में गए, काफिर कह रहे हैं वही जैश मोहम्मद साहब। आप फिर फंस गए, हाँ, आप फिर फंस गए। कैसे फंस गए साहब? शेर नेपाल ने कहाँ लिखा है कि उन्होंने काफिर कहा अरे है? बरेली में आप मीटिंग इधर, हुई थी इसी बारे में। उनका जो पोता फिर आप सादत पहली बात हुसैन, तो तौबा कीजिए, आप कोई मौलाना पोता सादत होता नहीं हुसैन है। जो उदयपुर में इमामत कर रहे थे, उनको आप इसी बात शक की बिना पर कि ये उनका पोता है, इसके पीछे नमाज सही नहीं होगी, तो बरेली में मीटिंग हुई। उदयपुर की कमेटी वगैरह बरेली में, मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी जो हैं उन्होंने मुझे खुद बताया था कि हम भी थे जाहिद मिल्लत की तरफ से, ये भी थे अब्दुल मन्नान कलीमी साहब। आप गलत कह रहे हैं। तो अब्दुल मन्नान कलीमी नहीं थे जाहिद मिल्लत की तरफ से वकील? वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने काफिर कहा नहीं, है, ये मुफ्ती गलत। जैश मोहम्मद साहब ने कुफ्र का फतवा लगाया है जाहिद मिल्लत पर, और बरेली में मीटिंग मुफ्ती हुई है। जैश मोहम्मद के एक भी फतवा दिखा देंगे, अच्छा, गुलामी जाहिद लिखूंगा मिल्लत आप। के खिलाफ तो थे ना वो, कि ये जाहिद मिल्लत मुसलमान नहीं, सुन्नी नहीं, मुसलमान नहीं। वो आप 75 बार रंग क्यों बदल रहे हैं शेर साहब? आप डायरेक्ट एक लफ्ज से बात करें ना आप। मैं खुद आया हूँ नेपाल, मुझे मालूम हुआ था कि जैश मोहम्मद साहब पहले जो है कि मालूम हुआ था कि उन्हें बुलाया था अपने जनकपुर में, और उनके से दुआ करवाई थी हजरत जाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह से। बाद में फुलवारी शरीफ से ताल्लुक होता था उनका, उस बिना पर उन पर कुफ्र का फतवा लगाया। एक भी फतवा दिखा दीजिए, गुलामी लिख दूंगा आपकी। अच्छा, बरेली में फिर क्या मीटिंग क्यों हुई थी, किस बात की थी कि इनका उर्स आप, ना करो, उर्स ना करो, ये हुई थी ना मीटिंग? ये भी मीटिंग, कोई मीटिंग नहीं हुई थी। मीटिंग जो हुई थी वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप बोलते चले जाते हैं, ऐसे में आप फंस जाएंगे अल्लाह की बारगाह में कभी। आप क्या मानते हैं, हजरत जाहिद मिल्लत को बुजुर्ग नेक मानते हैं ना आप? जो फैसल बोर्ड ने कह दिया वही मानता हूँ। क्या मानते हैं आप? फैसल बोर्ड ने कह दिया सुकूत इख्तियार करो, मान लिया। तो मतलब सुकूत में वही शक वाली बात है कि हजरत जाहिद मिल्लत को मुसलमान भी मत मानो ना अब वो काफिर मानो। फैसल बोर्ड ने कह दिया तो मैं जानता ही नहीं हूँ हाफिज जाहिद कौन है, आगे आज बढ़े तक आप। फैसल बोर्ड, आप फैसल बोर्ड वाले खुद जामे घर में जाते हैं, आए मुहद्दिस से कभी का खुद देवबंदियों में पढ़ के आए, जामे घर में, सुलह कुल्लियों में। जामे अजहर मैं भी जाने वाला हूँ। जामे घर में सब सुलह कुल्ली देवबंदी नदवी है, वहाँ पर सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते या गोशर मदद नहीं कहते, और जो है कि देवबंदियों तो को वहाँ काफी जा नहीं मानते। करके, तो वहाँ जाकर जामे अजहर वालों को समझाइए ना मैं ये दीन, सच्चा दीन कौन सा है। ये नहीं, फिर आपके ऊपर तबलीग नहीं है, जैसे मिसाल के तौर मुहद्दिस कबीर के ऊपर ही है। दीन का ठेकेदार मुहद्दिस कबीर ही है कि आप भी हैं? कबीर तो मारेगा भी नहीं जाते हैं, वो हजरत अमीन मिल्लत को आप भी नहीं लोग मानते। सैयद हैं, सैयद होकर के सिर्फ मुहद्दिस कबीर ही के लिए एक काम था, दीन का आप लोगों के लिए नहीं है? हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अब क्या किया जाए साहब। आज के सैयद लोग इतने बड़े जाहिल लोग हैं, नहीं कहना चाहिए। उसमें से आप लोग आ जाएंगे दो चार गो। अभी देखा हूँ कचौछा शरीफ में सैयद हबीब मियाँ को कि इतनी गर्मी है और वो टोली में बैठ करके जा रहे हैं। अरे इमाम हसन मुश्तबा से भी बड़ा कोई होगा कायनात में? डोली में बैठ के, डोली में बैठ के ढोल बजवाते जा रहे हैं, बम फोड़वाते जा रहे हैं। कौन, हबीब साहब? हाँ, और अस्तगफिरुल्लाह, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और बताइए, इतनी बड़ी बारगाह में ढोल बजा रहे, बम फोड़ रहा था तोप में। और ये बिलगिराम में क्या वो ताजिया नहीं बनाया जाता? सैयद उवैस मियां खानदान में ताजिया नहीं बनाते वो लोग क्या? तो क्या ताजिया बनाना हराम है? हाँ, ये बात आपने सही बात है, तो मतलब बना सकते हैं? बिल्कुल जायज है, आला हजरत का फतवा है। हाँ, तो वही तो हजरत आपका मंदिर इस्लाम से फारिग है क्या आप? मेरी फरागत कहीं है, उससे आपको क्या मतलब? आपको इल्म कैसा लगा मेरा ये बताए ना आप। नहीं, आपके इल्म में गहराई है, जब तो पूछूं कि आप गहराई है, तब मैंने पहले कह दिया अशरफिया से मैं फारिग हैं? मंजर इस्लाम के मुफ्तियों को पढ़ाता हूँ। अच्छा, क्या नाम है हजरत आपका? मेरा नाम मत जानिए। नहीं, फिर भी नाम तो यार कि आप काबिल आलिम हैं।
قابل ہوں یا کچھ ہوں نہیں، غلط آپ کا بات ہے. نام میں نے آپ کی اصلاح کیوں کیا؟ میں نے نہیں لفظ سید کی تعظیم کیا، نہیں، آپ کا لیکن نام دیکھا کہ کیا؟ آپ ایک دم بالکل جاہل مطلق طرح بات کرتے ہیں اور علم ہے نہیں آپ نہیں، کے اندر. مجھے یہ کرنا تھا تحقیق. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا مانگیں گے مانگے جائیں گے، نہیں منہ نہیں مانگی پائیں گے. مانگے نہیں، ہم نہیں، سیدوں کی مانگیں گے تعظیم. مانگے جائیں گے، منہ ارے مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، حاکم حکیم رات دوا دیں، یہ کچھ نہ دیں. یعنی اللہ کے رسول سے ہم امام مانگیں گے تو امام ملے گا کہ نہیں بتائیے؟ سب ملے گا. پھر آپ نے کبھی اللہ کے رسول سے اپنا امام مانگا مدینہ شریف جا کر؟ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے امام سید الانبیاء ہے. مطلب ضرورت نماز کیا؟ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ ہمیں نماز خود، ہم وہاں نماز پڑھنے نہیں جاتے ہیں، ہم وہاں حج کرنے جاتے ہیں. ہم خود امام ہیں، ہم خود جہاں چاہیں پوری روئے زمین. بخاری کی حدیث پہلے سنیے، بخاری کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا پوری روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا، جہاں سجدہ کرو گے اللہ سجدہ کا ثواب عطا فرمایا. میں خود اپنی جماعت کی امامت نماز کرتا کا ہوں. حکم نہیں ہے، جماعت کا. حضور کیا جماعت فرماتے تو ہیں؟ میں خود اپنی میں تم جماعت لوگوں کو کرتا ہوں حکم نا. دوں وہ لکڑیاں اکٹھا کریں اور ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اذان سن آپ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہاں نماز پڑھنے نہیں آتے. دیکھ رہے ہیں آپ کے وہاں پر نجدی حکومت ہے. میں ارے تو قطر کیا میں 4 قیامت سال تک امامت نزدیک رہیں کیا گے؟ ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا خالق کل مالک کل بنا دیا. اللہ کے رسول کی شعر کو پھر حکومت ہے کہ سمجھیے ان گا کی؟ آپ، نہیں، اس شعر کو پھر سمجھیے حکومت گا، کس نہیں کی ہے؟ سمجھا آپ. اللہ کے رسول کی حکومت ہے کہ نزدیوں کی ہے؟ اللہ اکبر. اس شعر کو آپ نے سمجھا ہی نہیں. خالق کل مالک کل بنا دیا. حکومت کس کی ہوئی؟ اللہ کے رسول کی ہوئی کہ نزدیوں کی ہوئی؟ الحمدللہ. کس کی ہے؟ بتائیے نا، حکومت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی ہے کہ نزدیوں کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے. بس کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ نزدیوں کی حکومت ہے؟ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہوں نزدیوں کی حکومت ہے؟ انڈیا کے اندر کس کی حکومت ہے؟ دونوں جہاں ہیں. آپ میں کے جو پوچھ رہا ہوں شیخ صاحب اس کا جواب بھی دیجیے. بات میں آپ ابھی کو انڈیا سمجھا کی رہا ہوں نہیں چل رہی، لاجیکل. ابھی مدینہ شریف کی چل رہی ہے. انڈیا میں اب آپ کس کی مدینہ حکومت شریف سے اچک کے انڈیا میں آ گئے. بات ابھی مدینہ کی ہے. آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ آپ کا میاں نے دماغ کہا بالکل تھا ہی نبی مختار اچاٹ، کل اس میں ہیں، بھوسا بھرا ہوا ہے. جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. ارے حضرت وہ بھی نہیں پڑھنے آ رہا آپ کو. نبی مختار کل ہیں، پورے شعر پڑھیے نا آپ. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. الحمدللہ. بے شک زمین کو آسماں کر دیں. غلط نہیں پڑھیے، یاد نہیں ہے تو دیکھ کے تو پڑھیے. کیا ہے آپ ہی بتاؤ. یہ نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیے نا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی نبی صحیح ہوگا. مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. ارے اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ پہلا مصرع کیا ہے؟ مانا مطلب دونوں سمجھنا ہوگا. پہلے نبی مصرع کیا ہے؟ مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا حضور والا حضور والا حضور والا. پہلا شعر پڑھ کے بعد میں دوسرا پڑھا جاتا ہے. منور میری آنکھوں کو اے میرے آپ غلط شمس سلط دعا پڑھتے جا کر رہے دے. ہیں. آپ واٹس ایپ پہ آئیے میرے ساتھ، میں لکھ کے یہ کلام پورا بھیج دیتا ہوں. دیکھیے، جب آپ یہ مانتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہیں، میں انکار کہاں کر رہا ہوں جو آپ مجھے زبردستی بنا رہے ہیں. مسجد کے امام کو کیسے مان رہے ہیں کہ کافر امام ہے؟ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم؟ یہ میں نے جب آپ کو معلوم ہے کہ امام کافر ہے تو کیا یہ بات تاجدار مدینہ کو نہیں معلوم؟ کیا تاجدار مدینہ برداشت کریں گے آپ کی مسجد میں امام کافر ہے؟ اللہ کے رسول برداشت کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کا اس معاملہ میں کیا کہتے ہیں، چلانے کا نام دلیل نہیں ہے. نہیں، آپ یہ بتائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو میں سمجھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے. آپ بھی مانتے ہیں. حضرت مانتے ہیں. اختیار پہ کتنی حدیث سنا سکتے ہیں آپ؟ حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی 1 مہینے کی دوری تک. 1 مہینے کی دوری تک تاجدار مدینہ کا روب رہتا تھا. اور لکھا ہے کہ جب آپ کی پیدائش کے وقت میں بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے تھے. میں آپ کا نمبر سیو کرتا ہوں. آپ لائیو آ کر کے تقریر کیجیے اس موضوع پر. ہاں بالکل. آپ ایک بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ارے نور الدین زنگی کو اللہ کے رسول نے بشارت دے دی تھی کہ یہ جو آئے ہوئے عیسائی، ان کی شکلیں دکھائیں، وہ جو سرنگ کھودتے تھے سب معلوم ہے. سب معلوم ہے. بادشاہ نے نور الدین زنگی نے بابر کنچن کو پہچانا، بعد میں قتل کروا دیا تھا. حکومت ہی نہیں ہے میرے نبی. اگر امام بد عقیدہ آئے گا تو اللہ کے رسول بشارت دے کے اس امام کو ہٹوا دیں گے. سنیے آپ سعودی کی صرف بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کو نوٹ کریں آپ. سرکار نے فرمایا حدیث یوں ہے، ان صبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرائت مشارقها و مغاربها. سرکار نے فرمایا
کہ اس حدیث کے راوی حضرت ثوبان صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں ان اللہ زوالی اللہ، کہ بے شک اللہ نے پوری روئے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، فرائے تو مشارقہ و مغاربہ، تو میں نے مشرق اور مغرب یعنی پوری کائنات کو دیکھ لیا۔ تو میرے آقا صرف مدینے میں جلوہ فغن نہیں ہے، پوری دنیا میں آپ جہاں پکارتے ہیں وہی میرے مصطفیٰ جلوہ فغن ہے۔ نہیں مدد کے لیے جائیں گے نا آپ؟ ہیں؟ نہیں، جیسے اللہ کے رسول کو لوگ نیپال میں پکاریں گے تو اللہ کے رسول نیپال میں آئیں گے کہ نہیں مدد کے لیے؟ جب پوری روئے زمین کو ملاحظہ کر رہے ہیں مدینہ شریف میں بیٹھ کر، اور امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں آپ لکھتے ہیں کہ سرکار کی سماعت ایسی ہے کہ پڑھو گے دنیا کے کسی کونوں سے تو سرکار سن لیتے ہیں مدینے میں بیٹھ کر کے۔ تب جب اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وے کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، ہے نا؟ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم۔ حضرات گرامی وقار، میری اور آپ کی مشترک ایک متصلب عالم دین پاسبانی مسلکی اعلیٰ